منبر نجم الہدا پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، معزز محترم سامعین کرام، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، اور ہر اولاد کو ملتی ہے ماں بہت اچھی، ہر اولاد کو ملتی ہے ماں بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار ہادی سبل ختم رسل مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع محشر ساقی کوثر، نائب پروردگار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزان گرامی، آج میرا موضوع سخن ہے ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ اللہ نے والدین کی عظمت کو کتنا بلند کیا ہے، ان کی شان، ان کے رتبے کو مولا کریم نے کتنا اونچا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ والدین اگر راضی ہیں، ماں باپ اگر اپنے اولادوں سے خوش ہیں، تو ان سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کے رسول بھی راضی ہیں۔ لیکن اگر والدین ناراض ہیں، ماں باپ اگر ان سے غمگین ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو اللہ بھی ناراض ہے، مصطفیٰ کریم بھی ناراض ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے باپ کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنے ماں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ دونوں جب راضی ہوں گے تو اللہ رب قدیر بھی راضی رہے گا ہم سے، مصطفیٰ کریم بھی راضی رہیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ کتابوں کے اندر آیا، آج ہمارا اور آپ کا رویہ والدین کے تعلق سے بڑا عجیب ہو چکا ہے۔
ہمارے معاشرے کے حالات بڑے بدتر ہو چکے ہیں کہ آج والدین کی ناقدری کی جا رہی ہے، والدین کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ والدین کے ساتھ جب بات کرو تو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، جب ان کے سامنے حاضر ہو، جب ان کے سامنے جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ جیسے ایک خطا وار غلام خطا کر کے، جرم کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا، اپنے نظروں کو جھکائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، نرم لب و لہجے میں، محبت کے انداز میں اپنے والدین سے کلام کرو تاکہ جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی جس کے والدین دونوں میں سے دونوں یا ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کو راضی کر کے، انہیں خوش کر کے وہ جنت حاصل نہ کر لے اس کی۔ تو جب ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے کلام ہم اور آپ اپنے ماں باپ سے جب کلام کریں، ان سے بات کریں تو انہیں نہ جھڑکیں، ان سے تیز آواز میں بات نہ کریں۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے۔ اگر دنیا میں وہ ہم سے راضی رہیں گے تو ہماری ساری عبادتیں مقبول ہوں گی، ساری عبادتیں کامیاب ہوں گی۔ لیکن اگر والدین ناراض ہیں، والدین اگر ہم سے ناخوش ہیں تو ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنے حج کر لیں، قیامت کے دن وہ ساری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ جنت بھی ہیں دنیا میں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر راضی ہیں، خوش ہیں تو جنت ہے، اگر ناراض ہیں تو جہنم۔ اور والدین، ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعا کر دیں، آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، کوئی ہر طریقے کی پریشانیاں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کوئی کیسی بھی پریشانی کو لے کر پریشان، کوئی بیماری کو لے کے پریشان، کوئی کاروبار کو لے کر پریشان، کوئی گھریلو معاملات کو لے کر کے پریشان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں۔ اگر والدین دل سے دعا کر دیں اولاد کے حق میں تو وہ دعا پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اللہ اس دعا کو مقبول فرما لیتا ہے۔ اور جس چیز کے لیے والدین دعا کریں، اولاد کی کامیابی کے لیے اگر دعا کر دیں تو اللہ انہیں کامیاب بنا دیا کرتا ہے۔ والدین کی دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر، بڑا اثر رکھا ہے۔ آؤ والدین کی دعا کے تعلق سے ایک واقعہ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ دیکھیں والدین کی دعا میں اللہ نے تاثیر کتنی رکھی ہے، قوت اور پاور کتنا رکھا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، سفر کر رہے، سفر بڑا لمبا تھا۔ اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا موسیٰ پیدل سفر کر لو گے یا سواری کا انتظام کر دوں؟ رب نے فرمایا کہ پیدل سفر کر لو گے یا سواری کا انتظام کر دوں؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا سفر بڑا طویل ہے، اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو بڑی کرم نوازی ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے کہنا وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ دیکھیں والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ کتنا اجاگر فرما دیا ہے۔ اللہ خود سواری کا انتظام فرما سکتا تھا۔ اللہ اگر چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری آنن فانن آ جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ،
میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے کہنا تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمان خدا کے مطابق بستی میں گئے اور اس نوجوان سے اپنی حالات بیان کیا کہ مجھے سفر کرنا ہے، سواری چاہیے۔ تو اس نوجوان نے بادل کی طرف اشارہ کیا، بادل کی طرف نوجوان نے اشارہ کیا تو بادل زمین پہ آ گیا، بادل نیچے آ گیا۔ نوجوان نے کہا آپ اس پر بیٹھ جائیں، جہاں کہیں گے یہ آپ کو پہنچا دے گا۔ دیکھیں اس بندے کی پاور۔ موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، نوجوان نے اشارہ کیا تو بادل آ گیا نیچے، اور کہا نوجوان نے کہا آپ اس پر بیٹھ جائیں، جہاں کہیں گے یہ آپ کو پہنچا دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ اس پر بیٹھ گئے۔ جب بادل اونچا ہوا، اوپر اڑنے لگا، تو اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ماجرا کیا ہے؟ آخر اس بندے کو اتنی طاقت ملی کہاں سے، اتنا پاور ملا کہاں سے کہ بادل کو اشارہ کر دیا تو نیچے آ گیا، اور کہا کہ جہاں آپ کہیں گے وہاں پہنچا دے گا؟ تو آخر اسے طاقت یہ ملی کہاں سے؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، اس بندے نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا ہے، اور اس کی ماں نے مرتے وقت ایک دعا مانگا تھا اس بندے کے تعلق سے، اور وہ دعا یہ تھی، اس کی ماں نے آخری وقت میں دعا مانگا تھا اے میرے مولا، میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے اس نے، اے مولا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو بھی میرے بیٹے کی کوئی بات نہ ٹالنا، جو دعا مانگے اسے پورا فرما دینا، اس دعا کو مقبول فرما لینا۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ اس کے ماں کی دعا کا اثر ہے جو اسے اتنا پاور ملا ہے کہ بادل کو اگر اشارہ کر دے تو نیچے آ جائے، یہ قوت اسے میسر ہوئی ہے تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے، یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ عزیزان محترم، والدین کی دعا میں اللہ نے بڑا پاور رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کر کے دنیا میں جنت کما لیں، دنیا میں جنت حاصل کر لیں، تاکہ ہماری آخرت بھی آب۔ اور جب دنیا میں ہم والدین کی خدمت کریں گے تو پروردگار اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ آؤ حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، بارگاہ رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام بن جائے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، خانہ کعبہ کا حج کروں گا، لیکن یا رسول اللہ میرا کام بن گیا ہے لیکن میرے پاس اتنی دولت نہیں، میرے پاس اتنا رقم نہیں کہ میں خانہ کعبہ تک جا سکوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، گھر جانے کے بعد اپنے ماں کے قدموں کو محبت سے چوم لو، تمہیں حج مقبول کا ثواب دے دیا جائے گا۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوان رونے لگا اور عرض کرتا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے انتقال کر گئی، میری ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی، یا رسول اللہ میں کس کے قدموں کو چوموں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم ماں کی قبر پہ چلے جاؤ اور پاؤں کی طرف بوسہ دے دینا، چوم لینا، تمہیں مقبول حج کا ثواب دے دیا جائے۔ نوجوان نے جب صحابی نے جب یہ سنا تو اس اور رونے لگا۔ آقا نے فرمایا اب کیا ہوا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میں چھوٹا تھا، اس وقت میری ماں کا انتقال ہوا تھا، آج مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے، میں کہاں چلا جاؤں، قبرستان میں کون سی قبر کو چوم لوں تو مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو،
تم اپنے گھر چلے جاؤ، گھر جانے کے بعد اپنے گھر میں تھوڑی سی زمین کو پاک کر لینا، پاک کرنے کے بعد ایک لکیر کھینچ لینا اور اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر کو تصور کر کے پاؤں کی طرف چوم لینا، تمہارا حج قبول کر لیا جائے گا، تمہیں مقبول حج کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ ماں کا پاور ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا، اللہ رب قدیر اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ دن میں اگر ایک مرتبہ والدین کے چہرے کو ہم نے محبت سے دیکھ لیا تو دیکھنے کی برکت سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جب نبی نے ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 10 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ رب قدیر کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اگر 10 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ رب قدیر ہر ایک دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے جب بات کرنی ہے تو ان سے نرم لب و لہجے میں، ان سے نیچی آواز میں، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں نہ جھڑکیں، انہیں اف تک نہ کہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی بڑی ناقدری کی جا رہی ہے، والدین کی بڑی نافرمانیاں کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں تم سے والدین تمہارے ناراض ہیں تو تم چاہے جتنی عبادت کر لو، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، وہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اگر والدین کی رضا ہے، والدین تم سے راضی ہیں، تو اللہ رب قدیر تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی کے صلے میں بھی بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، اگر والدین نافرمان ہیں، والدین اگر ناراض ہیں تو چاہے جتنی عبادتیں کر لیں وہ سب بیکار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے اور دیکھیں والدین کے، آج ہمارے معاشرے میں جو والدین کی ناقدری کی جا رہی ہے، والدین کو ستایا جا رہا ہے، دیکھیں اس کا اجر کیا ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کیسے حاصل ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے، حج کے دوران بڑی رشک تھی، بڑی بھیڑ تھی، کافی ہزار کی تعداد میں لوگ حج کے لیے آئے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج سے فارغ ہوئے تو رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اتنے لوگوں نے حج کیا ہے، کسی کا حج قبول بھی ہوا؟ کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو مالک بن دینار جب رات کو سوئے تو خواب میں ندا آئی کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں کیا گیا۔ اتنے لوگوں نے حج کیا، سب کا حج قبول کر لیا گیا، لیکن ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اور وہ محمد بن ہارون بلخی ہیں، ان کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوئے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، محمد بن ہارون بلخی کہاں ہیں؟ مالک بن دینار تلاش کر کے جب پا لیا تو ان سے سلام کیا، جواب ملا، اور محمد بن ہارون بلخی نے کہا مالک بن دینار ہیں۔ مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے کہ آخر اس نے میرا نام کیسے جان لیا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتانے، مالک بن دینار نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، محمد بن ہارون نے کہا کہ آپ کو خواب آیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اب مالک بن دینار اور پریشان ہوئی کہ اسے میرا نام بھی معلوم، میں نے جو رات کو خواب دیکھا وہ بھی معلوم، اور اس کا حج قبول نہیں کیا گیا۔ مالک بن دینار اس کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟
وجہ کیا ہے کہ اتنے لوگوں نے حج کیا, سب کا حج قبول کر لیا گیا, لیکن تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا, اور تمہیں پتا بھی ہے, تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہمارا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار نے جب کہا تو محمد بن ہارون بلخی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ اے مالک بن دینار, 24 سال ہو گئے ہیں, ہر سال متواتر میں حج کرنے آتا ہوں, جیسے حج سے فارغ ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر کے مجھے یہی کہتا ہے کہ ہٹ جا, تیرا حج قبول نہیں کیا گیا ہے, تو چلا جا, تیرا حج رد کر دیا گیا ہے, مقبول نہیں کیا گیا. آج آپ بھی یہی کہنے آ گئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں کیا گیا. مالک بن دینار پوچھتے آخر معاملہ کیا ہے؟ 24 سال ہو گئے, تمہیں ہر بار تم حج کرنے آتے ہو, لیکن پھر بھی حج قبول نہیں ہوتا. تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ آپ مت پوچھئے, ورنہ آپ بھی نفرت کرنے لگیں گے, آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, خفا ہو جائیں گے. مالک بن دینار نے اصرار کیا تو محمد بن ہارون نے بتایا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں, میں اپنے ماں کا نافرمان ہوں, جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہوتا ہے. مالک بن دینار نے پوچھا کہ آخر نافرمانی کون سی کرتے ہو, کیا نافرمانی کی ہے تم نے اپنی ماں کی؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے بتایا کہ میں بڑا امیر کبیر شخص تھا, میرے پاس بڑی دولت تھی, بڑی جائیداد تھی, اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا, بہت کچھ مجھے مال و دولت سے نوازا تھا. میں مال و دولت کے نشے میں آ گیا, مال و دولت کے نشے میں عیاشی کرنا شروع کر دیا, شراب پینا شروع کر دیا. ایک دن رمضان کا مہینہ تھا, میں شراب پی کر عصر کے وقت گھر میں آیا, میری والدہ تندور میں روٹی پکا رہی تھی. میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں روٹی دو. والدہ نے کہا کہ شرم کر, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم جو روزہ رکھتے ہیں ان کا تو خیال کر, ان کا تو احترام کر. جب میری ماں نے مجھ سے کہا تو مجھے غصہ آ گیا, شراب کے نشے میں تھا, میں نے اپنے ماں کو ایک چاٹا مارا. میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور جل گئی, انتقال ہو گیا اس کا. یہ میرے نافرمانی ہے. جب لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا, میری ماں تندور میں جب جل گئی تو لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. جب صبح کو میرے شراب کا نشہ اترا تو میں نے ماں کو پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے, لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا, دفنا دیا گیا ہے. تو آخر محمد بن ہارون نے کہا کہ مجھے دکھایا کیوں نہیں, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں نے وصیت کیا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھانا, میرے بیٹے کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا, میرے بیٹے کو میرے دفن میں شرکت نہ کرنا, مٹی میں شرکت نہ کرنا, اس لیے میں نے تمہیں کمرے میں بند کر دیا تھا. محمد بن ہارون نے جب یہ مالک بن دینار سے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اٹھا اور اپنے وہ ہاتھ جسے میں نے اپنی ماں کو تندور میں ڈھکیلا تھا, تندور میں دھکا دیا تھا, کلہاڑا لیا اور وہ ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا. اسی وقت سے میں پروردگار کی بارگاہ میں رونے لگا, گڑ گڑانے لگا. جتنا مال جتنی دولت تھی سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا. 24 سال کا عرصہ گزر گیا, ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں, کعبے کا طواف کرتا ہوں, صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہوں, حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں, مقام ابراہیم پر نمازیں بھی پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی اللہ رب قدیر میرا حج قبول نہیں کرتا ہے, اللہ رب قدیر میری خطا کو معاف نہیں فرماتا. مالک بن دینار نے جب یہ سنا تو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تو اسی لائق ہے, تیرا حج, تیری کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی, تو اسی لائق ہے, تو نافرمان ہے اپنی ماں کا تو قاتل ہے, تیری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. مالک بن دینار واپس آئے, رات کو جب سوئے تو خواب میں سرکار مدینہ تشریف لائے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار تم نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دی, تم نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دی ہے.
تو مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ آخر اپنی ماں کا قاتل ہے وہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گنہگار، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم خواب میں مالک بن دینار سے ارشاد فرماتے ہیں، مالک بن دینار اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب قدیر معاف فرما دے گا اس کے ماں کی دعا کی برکت سے۔ قیامت کے دن اللہ اس بندے کی خطا کو معاف فرما دے گا اس کے ماں کی برکت سے، دعا کی۔ آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور اس کی والدہ محمد بن ہارون کی ماں قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گی کہ اے میرے مولا، میرے بیٹے سے پوچھیے آخر میرا جرم کیا تھا، میری خطا کیا تھی جو مجھے آگ میں جلا کر کے قتل کر دیا، میرے بیٹے کی خطا کیا تھی؟ تو اللہ رب قدیر اس وقت ارشاد فرمائے گا بتاؤ تیرے بیٹے کو سزا دی جائے یا جزا دی جائے؟ تو اس کی والدہ کہے گی سخت ترین سزا دی جائے، جس طریقے سے اس نے دنیا میں مجھے جلا کر کے قتل کیا ہے آج جہنم میں اسے جلایا جائے۔ تو آقا مالک بن دینار سے خواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب قدیر ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے محمد بن ہارون کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف جب لے چلیں گے تو ایک پلٹ کر کے اپنے ماں کی طرف دیکھے گا، پھر تھوڑا آگے بڑھے گا، ماں کی طرف دیکھے گا، جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گا ماں کی طرف دیکھ کر کے کہے گا اے ماں، دنیاوی زندگی میں جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، جب مجھے کوئی کانٹا چبھ جاتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی، آج مجھے جہنم میں جلائیں گے، آج مجھے آگ میں جلایا جائے گا، بڑی پریشانی ہوگی، مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ فوراً ماں تڑپ اٹھے گی، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گی اے میرے مولا، میرا بیٹا جو یہ خطا کیا ہے، مجھے قتل کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، پروردگار تو بھی اس کی خطا کو معاف فرما۔ آقا نے مالک بن دینار کو خواب میں نصیحت کیا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس قیامت کے دن اس بندے کی مغفرت، اس کی بخشش اس کے ماں کی دعا کی برکت سے ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے والدین کو راضی کریں دنیاوی زندگی میں، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد رہے۔ والدین اگر ہمارے اور آپ کے حق میں دعا کر دیں گے تو ہمیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، والدین کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں ان ساری پریشانیوں سے چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔